بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے. آگے آیت نمبر 139 سے پھر غزوہ احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پیچھے اہل جنت کے متقین کے اوصاف بیان فرما کر اور ان کی جزا اور انعام ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پھر دعوت دی اہل عقل و خرد کو کہ تم بھی زمین میں جا کر ذرا سیر کرو، تمہیں پتہ چلے جو گستاخ تھے ہم نے ان کے علاقوں کو تباہ کیا ہے، آج بھی ویرانی وہاں پر چھائی ہوئی ہے، جا کر تم بھی دیکھو اسے، ان کا انجام کیسا ہوا ہے. یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہدیٰ وموعظہ، یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے صرف پرہیزگاروں کے لیے. آگے کل جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ غزوہ احد شریف میں اہل اسلام کے 70 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو جیسے وہاں پر لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے، میدان خالی ہوا، ادھر افواہ پھیل گئی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے. تو بہت سارے لوگوں کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی. ان میں کچھ جو منافق تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اب دین چھوڑ دینا چاہیے، رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہم کلمہ پڑھتے تھے، تو کیوں نہ ہم دین چھوڑ دیں، انکار کر دیں، یہیں کھڑے ہو کے ہمارا دین سے تعلق نہیں ہے. اور کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان کے کمزور تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم کافروں سے صلح کر لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہماری صلح آپ کے ساتھ، تو ہمیں آپ کچھ نہ کہو. اور باقی جو اہل ایمان تھے، جو یعنی کہ پختہ ایمان والے تھے، ان سب نے یہ تہیہ کر لیا آقا علیہ السلام ہی نہیں رہے تو اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. جس راہ پر چلتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اپنی جان دی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جان دیں. یہ 3-4 جو ہے نا فکر کے لوگ وہیں پہ ہی، یعنی کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اسی وقت لوگوں کے ذہنوں میں مختلف خیالات آئے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، میں کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، جو کچھ بھی تمہیں پیش آیا ہے اس پر غم نہ کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے نا تو غالب تم نہیں آؤ گے. انتم الاعلون، اعلون جو ہے یہ اعلیٰ کی جمع ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نماز میں، میرا رب اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے میں تم اعلیٰ آؤ گے، تم غالب آؤ گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے. میں وقتی طور پر جو تمہارا نقصان ہوا ہے، میں اتنا نقصان تو ان کا بھی ہو چکا ہے، کافروں کا بدر میں نہیں ہوا، اتنا نقصان تو ان کو یہ دیکھا ہے مبارکہ. یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ایسی تکلیف تو اس قوم کو بھی پہنچ چکی ہے جو تمہارے مقابل ہے. جی وہ کفر پر رہ کر 70 بندے مروا کے بھی وہ ہمت نہیں آ رہے، اور تم ایمان پہ رہ کے پریشان ہو گئے، تو مومن ہو کر گھبرا گئے. ایسی بات کیوں پیش آئی تمہارے ساتھ؟ ان کے اتنے بندے مارے گئے بدر میں، انہوں نے پھر تمہیں چیلنج کیا کہ ہم بدلہ لینے کے لیے آئیں گے. ان کے پاس ہے ہی کیا؟ خدا تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ، اس کی مدد تمہارے ساتھ، اس کی اعانت تمہارے ساتھ، اس سے تم استعانت لینے والے امام الانبیاء علیہ السلام تمہارے ساتھ، تم بھی گھبرا گئے ہو. نہ جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اسی طرح تو ان کو بھی پہنچ چکی ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وجہ بیان فرمائی، میں جو تمہارے بندے جو اوپر 50 کھڑے تھے ان میں سے 38 بندے جو ہیں وہ نیچے اترے ہیں، وہ ایسے نہیں اترے، یہ ہماری طرف سے امتحان تھا، یہ ہماری طرف سے امتحان تھا. وہ کیوں جی؟ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دن ہے نا یہ ہم لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ان پر تو کبھی تم پر. پچھلی بار انہیں تکلیف پہنچی، اس بار تمہیں تکلیف پہنچ چکی ہے بظاہر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ وجہ دیکھیں سبب کیا ہے آخر یہ تکلیف کے پہنچنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر بار بظاہر فتح بھی تمہیں ملتی رہے نا تو پھر جو لوگ ہیں دوسرے ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ کمزور لوگ جو ہیں ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ وہ پھر ایمان ان کا کیسے دیکھا جائے گا؟ تو فرمایا کہ یہ جو دن ہے نا لوگوں پر پھرتے رہیں، لوگوں پر بدلتے رہیں، کھرے اور کھوٹے کا فرق اسی سے ہی ہوتا ہے.
آج کتنے سارے دوست ہوتے ہیں بندے کے جو اچھے حالات ہو تو سارے دائیں بائیں ہوں گے، آؤ جی میاں صاحب، آؤ جی چودھری صاحب، آؤ جی فلانے صاحب، جب دیکھتے ہیں جناب وہ بیچارہ پریشان ہے تو پھر کوئی بھی بندہ ساتھ نظر نہیں آتا اس کے، ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہ ایام لوگوں پر پھیرے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تیرا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ۔ رب تبارک و تعالی نے حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ عشق کے اندر امتحان کیوں ہوتا ہے، عشق بغیر امتحان کے کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے تاکہ کمینے لوگ دعویٰ نہ کریں عشق کا، گھٹیا لوگ جو ہیں وہ عشق کا دعویٰ نہ کریں، وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہاں فرمایا کہ یہ سے امتحان رکھا رب تبارک و تعالی نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہارا امتحان لے ایمان والوں کا۔ فرمایا یہی وقت تمہیں پیش آیا ہے تو اب بھی منافق تم میں سے چھٹ کے پرے چلے گئے ہیں، منافق چھٹ کے پرے چلے گئے ہیں، یہی تو وقت ہوتا ہے امتحان کا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہی تمہارا امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ممتاز کر دے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں کچھ لوگوں کو شہادت کے درجے میں فائز کر دے۔ اندازہ لگائیں وہ جو 38 صحابہ وہاں سے نیچے اترے ہیں، رب تبارک و تعالی ان کی کیسے تربیت فرما رہا ہے، وہ سارے کے سارے ساتھ ہی کھڑے ہیں ان کے، یار رب تبارک و تعالی کیسے کلام فرما رہا ہے۔ آج کسی کو کیا حق پہنچتا ہے ان پہ اعتراض کرنے کا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم میں کچھ کو شہادت کا درجہ دے، جی وہ ایسے مل سکتا ہے، واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ اکبر، کیا زبردست طریقہ ہے رب تبارک و تعالی کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بظاہر جو تمہیں نقصان پہنچا ہے، بظاہر جو کافر فتح پا کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، آج کئی ظالم لوگ کہہ دیتے ہیں نا اللہ ہی ان کے ساتھ ہو گیا، کیوں یار، کیوں بھائی؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں، تمہارے امیر حمزہ شہید ہو گیا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ جلہ صحابہ شہید ہوئے ہیں، آقا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ظالموں سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، محبت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ یہ صرف امتحان رکھا رب تبارک و تعالی نے، تم میں سے مومن بھی چھٹ کے باہر آ جائیں، اور تم میں جو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا درجہ دینا ہے وہ بھی رب عطا فرما دے۔ یہ دو وجہ ہیں، ورنہ ظالموں کے ساتھ رب کو محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، آئی لوگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں رب بھی ان کے ساتھ کا ہے، نعوذ باللہ۔ یا تمہیں پتہ ہے وہ ظالم ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو ان کے ساتھ کا کیا کہ رب تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو جملہ بولنا بھی بعض اوقات کفر بن جاتا ہے۔ جتنی جملے کی سنگینی ہوگی اسی حساب سے اس پہ حکم لگے گا بندے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو وجہ مزید بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے، یہ معاملہ اس لیے پیش آیا تمہیں، تمہارے 70 بندے جو شہید ہوئے اس لیے پیش آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ممتاز کر دے، وَلِيُمَحِّص تمحیص کر دے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالی کافروں کو مٹا دے۔ اب ذرا غور کریں نا جی، صحابہ 70 ہمارے شہید ہو گئے اور اب فرماتا رب کافروں کو مٹا دے۔ کافر تو بھاگ گئے وہاں سے، کافر تو بھاگے وہاں سے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کافروں کو مٹا دے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ مٹیں تو ایسے مٹیں، کافر کو جتنی مہلت زیادہ ملے گی نا، جیسے بندہ ظالم ہوتا ہے نا، ظالموں کی عمر ویسے لمبی ہوتی ہے، ظالم بندہ جو ہوتا ہے اس کی جتنی لمبی عمر ہوگی اس کی بدبختی اتنی بڑھے گی، ظلم اس کا اتنا بڑھے گا، ہے یا نہیں؟ تو جب وہ مرے گا تو اس کی سختی بھی اسی طرح کی ہوگی، جہنم جائے گا تو عذاب بھی پھر اسی طرح کا ہوگا اسے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کافر یہاں سے بھاگے ہیں نا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ کافروں کو مٹائے۔ ہیں جی کافر جو آج یہاں سے بچ کے بھاگ رہے ہیں وہ ایسے نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے چھوڑے، وہ کسی سبب سے چھوڑے ہیں۔ تم نے پریشان نہیں ہونا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اہل ایمان کو۔ یہ دیکھیں جی، اصل میں یہ جو آیت مبارکہ بھی آ رہی ہے نا، کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو رب تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، میں کیا تمہارا یہ خیال ہے تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ جنت جو ویسے مل جاتی ہے جیسے آج کا مسلمان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، آج کا مسلمان جیسے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، حضور کے غلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارا یہی خیال ہے؟
اور ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اللہ تبارک و تعالی نے تو ابھی تک امتحان ہی نہیں لیا تمہارا، تم میں مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ تمہارا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، امتحان ہوگا تم میں مجاہد کون ہے، تم میں صبر کرنے والے کون ہیں، بعد کی بات ہے جنت۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ معاملہ ہی پیش نہ آئے صبر کرنے کا، تمہیں یہ معاملہ ہی پیش نہ آئے جہاد کرنے کا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میں مارکہ جہاد میں جانا ہی نہ پڑے اور تم سیدھے جنت چلے جاؤ، میں یہ جنت کا راستہ تو یہیں سے ہو کے جاتا ہے، جنت کا راستہ تو میدان جہاد سے جاتا ہے، تم کون سا راستہ ڈھونڈ رہے ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا امتحان ہی نہ ہو، تم میں مجاہد ہی نہ پہچانے جائیں، صابرین بھی نہ پہچانے جائیں، ایسے جنت جاؤ؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے پڑلیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سامان اپنا باندھ کے جنت داخل ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اتنی بار سبحان اللہ پڑھے تو سیدھا بندہ جنت میں، اتنی دیگیں پکا لے جناب 11ویں پہ تو سیدھا بندہ جنت میں، بھائی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اللہ اکبر۔ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ تھے جنہوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہیں پتہ چلا نا جی بدر کے شہداء کے فضائل کا اور ان کے غازیان کی شان کا اور عظمت کا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا کبھی پھر وہ وقت آئے نا تو پھر دیکھنا ہم کیسے لڑیں گے تیرے نام پر، تیرے دشمنوں سے کیسے لڑیں گے۔ جب وہ وقت آیا تو کچھ لوگ گھبرا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، میں یہ دن آنے سے پہلے تو تم بھی بڑی موت کی تمنا کرتے تھے، یہ دن آنے سے پہلے تم بھی بڑی موت کی تمنا کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب کیوں گھبرا گئے ہو، کیوں پریشان ہو تم؟ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، جب وہ سامنے آئی تمہاری، اب تم دیکھ رہے ہو سامنے ہے موت، اب تم اسے غور سے دیکھ رہے ہو یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ۔ اب آگے دیکھیں جی، آگے مزید ایک نئے منہج پہ تربیت کی جا رہی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ یہ مسئلہ انتہائی غور طلب ہے اور اسے بتوجہ سماعت فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو از حد محبت تھی، بہت انتہا کی محبت تھی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہی کہہ رہے تھے کہ حضور معراج پہ چلے گئے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر حضور واپس تشریف لے آئیں گے۔ یہ وہم و خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کسی کے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے یہ آیات کریمہ تلاوت کی۔ جب تلاوت کی نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہی آج ہوئی، ہمیں تو سمجھ ہی آ جائیے اس آیت مبارکہ، اندازہ لگا۔ تو یہ یعنی کہ ایسا معاملہ پیش آ سکتا تھا اور بڑے پیمانے میں پیش آ سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی اچانک وصال ہوتا اور لوگ جو ہے وہ اسلام سے ہٹ جاتے سارے، ایسا ہو سکتا تھا۔ رب تبارک و تعالی نے پہلے ہی ایسے حالات پیدا کیے غزوہ احد کے اندر۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، لوگوں نے جو کچھ اس وقت کرنا تھا نا وہ آج ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تربیت فرمائی، آج ہی تربیت فرمائی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ کافروں سے صلح کر لیں، کچھ کہنے لگے کہ اسلام ہی چھوڑ دیں، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی جان دینے کو تیار ہو گئے۔ تو پھر پیچھے بچتا کیا یار؟ کچھ لوگ کافروں سے صلح کر لیں مطلب وہ بھی گئے، کچھ ایمان چھوڑ جائیں وہ بھی گئے، جو بچے ہیں وہ جان ہی دے بیٹھے ہیں، پھر بچے کا کیا بھائی؟ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آقا علیہ السلام کے غلام گزرے، انہوں نے سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، انہوں نے جا کے حضرت عمر کو شکایت کی، شاید مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے شکایت کی، میں نے عثمان کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا قسم خدا کے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں سے گزرے، میں تو حضور کی یادوں میں مستغرق تھا۔ بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں قسم خدا کی جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اس دن پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا تھا، روشنی رہی نہیں۔ اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا تھا کہ ہمارا ہاتھ کس رنگ کا ہے۔ بتائیں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی آقا علیہ السلام کے صحابہ پر۔ تو رب تبارک و تعالی نے جو حالات بعد میں پیش آ سکتے تھے، کیونکہ وحی کا سلسلہ آقا علیہ السلام پر منقطع ہو گیا، اب آقا علیہ السلام کا وصال ایک دم ہوتا، یہ احد میں یہ واقعہ پیش نہ آتا، آقا علیہ السلام کے متعلق یہ افواہ نہ پھیلتی، رب تعالیٰ تربیت نہ فرماتا، تو بعد میں رب ان کی تربیت کس نے کرنی تھی؟ رب تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے وصال شریف سے پہلے ایسے حالات پیدا فرمائے
عہد کے اندر، تاکہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے اس وقت کرنا ہے آج ہی کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر قرآن نازل کر کے آج ہی ان کی تربیت کر دے۔ پھر وہی ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا، وہ 3-4 قسم کے ذہن بن گئے تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ وما محمد الا رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں اللہ کے، خدا تھوڑی ہیں۔ وہ تو خدا ہے جو حی لا یموت، جس پہ موت نہیں آئے گی۔ موت آنی ہی آنی ہے، وفات ہونی ہے، وصال ہونا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، یہ تو رسول ہیں رب تبارک و تعالیٰ، خدا تھوڑی ہیں کہ جن پر موت نہ آئے۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے قد خلت من قبل الرسل، میں یہ بھی تو دیکھو نا، ان سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول جا چکے ہیں، ان سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر تربیت کیسے فرمائی؟ اللہ اکبر۔ منہج دیکھیں جی، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کسی بندے کی موت کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، طبی طور پہ بندہ فوت ہو جائے یا اسے کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر رسول اللہ علیہ السلام طبعی طور پر وصال فرما جاتے ہیں، او قتلا، یا پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام شہید کر دی جاتے ہیں، تو کیا انقلبتم علی اعقابکم، تم دین چھوڑ جاؤ گے؟ دین چھوڑ جاؤ گے تم؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اتنی محنت کی ہے، دین تم تک پہنچایا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم اس دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا؟ او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تم دین چھوڑ کے تم دوبارہ کفر کی طرف چلے جاؤ گے، ارتداد کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بندہ اس کے بعد بھی پھر جائے، میرے حبیب کریم علیہ السلام کا وصال ہو جائے یا شہادت ہو جائے، تو پھر کو بندہ دین سے پھر جائے، تو وہ ذہن میں رکھے فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا نقصان رب کو نہیں ہے، اس کا نقصان اس کو خود کی ہوگا۔ ہاں وسیجزی اللہ الشاکرین، میرے حبیب کریم علیہ السلام کی طبی وفات ہو جائے، وصال شریف ہو جائے یا شہادت ہو جائے، اس کے بعد بھی جو بندہ دین پر کھڑا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدردانوں کو ضرور اجر عطا فرمائے گا، ان قدردانوں کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں بھائی، آج لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی، مولوی کون تھا؟ فرشتہ ہوتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ کے غلط راہ پہ چلتے ہو وہ مولوی بھی دیکھتا ہے یا نہیں؟ وہ مولوی بھی دیکھتا ہے، مولوی سے بھی غلط کام ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب سے میں نے داڑھی منڈوا لی، کیوں جی؟ مولوی صاحب نہیں صحیح ہمارے، یہ شریعت رب کی تھی مولوی کی تھی؟ بتاؤ نا بھائی۔ اب آج میں نے نماز چھوڑ دی ہے، کیوں؟ مولوی صاحب نے بڑی بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ۔ مولوی صاحب نے بدتمیزی کی، نماز انہوں نے رب کی چھوڑ دی ہے۔ اسے کہتے ہیں بندہ گرے گدھے سے ناراض کمہار سے ہو جائے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ گدھے سے گرنے والا کمہار سے ناراض ہو سکتا ہے؟ بھائی گدھے سے گرے تو گدھے سے ناراض ہو، کمہار سے ناراض کیوں ہو رہا تم؟ اب ناراضگی ہوئی مولوی سے، مسئلہ مولوی سے ہوا، چھوڑ دین دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام جن کے ساتھ تمہاری اتنی محبتیں، جذبات، احساسات وابستہ ہیں، اگر میرے حبیب کریم علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا تم دین چھوڑ جاؤ گے؟ کتنی بڑی بات فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو بے عیب رکھا ہی اسی لیے ہے۔ اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا، اگر ہماری باتیں سن کے دین کی طرف آتا ہے نا، تو وہ رب کے دین کی طرف آئے، ہمارے دین کی طرف نہ آئے۔ کہ بعد میں اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو حضرت کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ دین ہی چھوڑ جائے۔ دین کو چھوڑا بھی تم نے، دین پر راضی کیوں ہوئی؟ اگر تمہیں اتنا ہی غصہ تھا داڑھی منڈوا رہا تو ناک کٹوا دیتا، کیونکہ ناک اور داڑھی دونوں کو رکھنا واجب ہے بھائی، یہ نہیں جی؟ اگر داڑھی جو ہے نا، داڑھی کٹوانا گناہ، ناک کٹوانا گناہ ہے تو داڑھی کٹوانا بھی گناہ ہے۔ تو پھر ایک گناہ لے رہے ہو، دوسرے بھی لوگ ناک کٹوا دو یار، کان کٹوا دو، داڑھی کیوں کٹوائی تم نے؟ جس طرح داڑھی کو قائم رکھنا یہ شرع مبارکہ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے، ناک کو قائم رکھنا بھی رب کا ہی حکم ہے۔ جہاں پہ تمہیں تکلیف پہنچی اور تکلیف تمہیں دل پہ پہنچی تھی، چھرا مار کے دل ہی نکال دیتے باہر، یار تم نے داڑھی کیوں کٹوائی ہے؟ داڑھی کو کیا آگ لگی تھی تیری کو کہ مولوی سے ناراضگی ہوئی داڑھی کٹوا دی؟ یہ چیزیں جو ہے نا انتہائی خطرناک ہیں، یہ مزاج بن چکا ہے ہمارے لوگوں کا، ہے یا نہیں ایسا؟ نعوذ باللہ۔ میں چھوٹا سا تھا، پڑھتا تھا، اس وقت کوئی امتحان چل رہے تھے، اس کی تیاری کر رہا تھا، رات کو 11-12 بجے میں نکلا جا رہا تھا، پڑھ کے استاد کے گھر سے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شاہ جی ہمارے ہوتے تھے، ہمارے علاقے میں سید پاک تھے، تو عطا اللہ نہیں گانے گاتا یہ والی گانا، اس کا کوئی پروگرام تھا ہمارے علاقے میں، تو وہ سید صاحب اس کی جو ہے نا وہ سماعت فرما کے آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا شاہ جی تسی کتوں آ رہے ہو؟ کہنا جی وہ عطا اللہ نے سن گئے،
میں کدے مسجد گئے ہو تو سن کہتے پچھلے سال ایک بار میں گیا سی رمضان شریف ختم والی رات کسی جوتی چکی ہے اس تو بعد میں نہیں گیا میں کہ وہ بھی لگتا تو ختم والی رات گئے سی بس اندازہ لگایا نا مسجد سے جوتا چوری ہو گیا ہے تو مسجد بھی نہیں گیا اب جوتا کس نے چوری کیا بھائی کسی بندے نے چوری کیا ہوگا چور نے چوری کیا ہوگا اس کی ناراضی رب کے گھر پہ کیوں نماز پہ کیوں لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی نقصان اپنا کر یہی رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بندہ دین چھوڑ جائے فلن یضر اللہ شیئا رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا ہاں جو بندہ اس کے بعد بھی دین پر کھڑا رہے تو وہ بندہ قدردان ہے اس نے قدر جانی ہے یہ دین مولوی کا نہیں تھا یہ دین رب کا تھا اس لیے مجھے رب کی طرف رب تبارک و تعالی کے دین سے کیا ناراضگی ہے مجھے ناراضگی ہے تو مولوی سے رکھ مولوی سے ناراضگی کس نے منع کیا رکھ دل میں بغض مولوی کے بارے میں اتنے لوگ اور رکھتے ہیں ایک تو بھی رکھ لے کیا مسئلہ ہے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کیسی تربیت فرمائی رب تبارک و تعالی نے محبوب کے صحابہ کو ہیں اللہ اکبر کبیرہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا رب تبارک و تعالی نے فرمایا کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں فوت ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے اس کے مقررہ وقت پر ہاں رب تبارک و تعالی نے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا ہے ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منها جو بندہ دنیا کا اجر چاہے یعنی کہ دین حق کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے نہ بڑھے وہ کہے دنیا ہی دنیا ہے بس مال کماؤ پیسے کماؤ بچے بناؤ یہ سارا کچھ کرو بس یہی ہے رب تبارک و تعالی نے فرمایا پھر ہم اسے دیتے ہیں یہ نہیں کہ اس کی مرضی کا دیتے ہیں اپنی منشا کا دیتے ہیں اسے اپنی منشا کا دیتے ہیں لیکن وہ من یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منها ہاں جو بندہ آخرت کا ثواب چاہے دین حق کے غلبے کے لیے کام کرے قرآن کی خدمت کرے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے اعلاء کے لیے کام کرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نؤتہ منها اسے بھی ہم ہی عطا فرماتے ہیں ہاں اسے بھی ہم ہی عطا فرماتے ہیں بس نجزی الشاکرین ان قریب اللہ تبارک و تعالی میرے دین کی قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے دین کی قدر کرنے والوں کو ضرور جزا عطا فرماؤں گا آخرت میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب تبارک و تعالی عطا فرمائے گا آگے جی مزید اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ یعنی کہ سبق دیا انہیں تنبیہ فرمائی ان کی تربیت فرمائی وہ کیا رب تبارک و تعالی نے ماضی کو ذرا کھولا پچھلے جو انبیاء کرام علیہ السلام جہاد کرتے رہے تھے ان کا قصہ سنا کے رب تعالیٰ نے ان کا طریقہ استقامت بیان کر کے انہوں نے جو وہن کو استقامت کو اور دوف کو قریب نہیں آنے دیا وہ بیان کر کے ان کی جرت اور بہادری کو بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوصلے بڑھائے سبحان اللہ کیسی بات ہے جی رب تبارک و تعالیٰ آج یہاں کسی کو کوئی مسئلہ ہو نا تو وہ قصے سناتا ہے پرانے رب تبارک و تعالیٰ بھی قصے سنا رہا ہے پرانے لیکن رب قصے جہاد کے سناتا ہے ہاں مجاہدین کے سناتا ہے دلیروں کے قصے سنانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے یہ جناب پرانے قصے اس طرح کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں یہ سنانا یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہم نے رات کو جنوں والے ڈرونی کہانیاں سنا کے بچوں کو ڈرا کے صبح کہتی میرا پوتا رات سوتا ہی نہیں یہ پوتے نے کہاں سے سنا تھا جن والا قصہ سنا تھا اس بیچارے نے نہ یہ والی بہادری والے قصے سنائے تو صبح بچہ بھی اٹھ کے جناب کسی نے کسی کو چنڈ مار کے آئے گا دین دشمن کو کتنی سمجھ آیا مسئلہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ رب تعالی نے فرمایا کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ ربیون کثیر بہت سارے ربانی لوگوں نے بھی جہاد کیا تھا ربیون یہ ربانی کی جمع ہے ربانی کہتے ہیں اللہ والے کو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد ہمارا اللہ والا کون ہے یہاں کہتے ہیں جو ملنگ ہو نہایا نہ ہو اتنا عرصے تک وہ اللہ والا ہے رب فرماتا ہے نا نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو جہاد پہ جائے وہی اللہ والا ہے ہاں ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے بھی جہاد کیا نبیوں کے ساتھ پھر ان کی شان کیا تھی میدان کاردار میں کھڑے کیسے تھے رب تعالیٰ نے فرمایا فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ انہیں جو مصیبت پہنچی نا رب کی راہ میں فما وہنوا وہ کمزور نہیں ہوئے وما ضعفوا اور انہوں نے کم ہمت بھی نہیں دکھائی وما استکانوا تکلیف پہنچنے کے بعد بھی کافروں کے سامنے نہیں دبے تکلیف پہنچنے کے بعد بھی کافروں کے سامنے نہیں دبے نہیں ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے رہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ بھی تو ایسے صبر والوں سے محبت فرماتا ہے نا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہیں جو تکلیف پہنچی تھی نا تکلیف پہنچ گئی انہیں تو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا دین سے نہیں پھرے بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا
یہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہم سے کوئی تقوی کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، مولا تو مہربانی کر ہمیں مضبوطی عطا فرما۔ اللہ اکبر، کیا یار رب تبارک و تعالی نے ان کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان قولہم، میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، کوئی بے صبری والی بات نہیں، کوئی بہن والی بات نہیں، کوئی استکانہ والی بات نہیں، دبنے والی بات نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، وہ کیا تھی؟ الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، مولا ہمیں پہلے تو معاف فرما، یہ کو ہم سے کوئی قصور ہوا ہے ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے فی امرنا، ہمارے معاملے میں جو ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا ہے اس کو بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پھر اللہ نے انہیں دنیا میں فتح اور آخرت میں بڑا سونا ثواب عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھی ایسے نیکوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ